वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। युदिल्लु मन यशाअ व यहदी इलैहि मन अनाब अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी आयत जो आई है बड़ी ख़ास आयत है। लोग आज दुनिया में सुकून तलाश करते हैं और सुकून के लिए कोई शराब पीता है, कोई गाना सुनता है, कोई नाइट क्लब में चला जाता है और मुख्तलिफ जगहों पे सुकून तलाश करते हैं। बाज़ लोगों ने तो कह दिया कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन अल्लाह का कुरान सुकून कहाँ कहता है ये इस आयत में बताया। और दूसरा एक अमल अल्लाह ने हमें बताया कि बाज़ लोग ज़िक्र करते हैं, चूँकि ज़िक्र में सुकून है यहाँ कहा, लेकिन ज़िक्र करते हैं लेकिन उनको हमेशा ज़िक्र करने की तौफीक नहीं मिलती। एक दिन बहुत ज़िक्र कर लेते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम करते हैं, फिर हो सकता है महीना करे ही ना ज़िक्र। अब लगातार अहब्बुल अअमालु इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह को सबसे महबूब अमल वो है जिस पे दवाम हो, हमेशगी हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। अब ये हमें किस तरह हमेशा ज़िक्र की तौफीक मिलती रहे मौत तक, और जिस आदमी को ज़िक्र की तौफीक मिलेगी वो ईमान की हालत में मरेगा। उसके लिए अल्लाह ने एक यहाँ पर अमल बताया है ये आयत के अंदर। उसका तरीका आपको कैसे करना है वो खुद समझ आ जाएगा। आप देखिए, यानी जाकिर बन के मरे, जाकिर बन के इंतकाल हो। जन्नत का एक दरवाज़ा बाबु ज़िक्र है जो उनके लिए है जो ज़िक्र की हालत में दुनिया से जाएंगे, जाकिर होंगे, जो उनको जन्नत का दरवाज़ा खुद कहेगा मरहबा मरहबा। तो ये आयत आप देखिए सूरह राअद की है। इसमें अल्लाह ने पहले फरमाया वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी। ये काफिर लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं भेजी इस नबी के साथ, हजूर अलैहिस्सलाम के साथ, कोई बड़ी निशानी दिखाएं। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, खुद ही जवाब दे दिया कि जो तावील करता है, जो हुज्जत मांगता है, दलील मांगता है, वो अंदर से होता ही नहीं है आपका। जो आपका है वो बगैर दलील के आपका हो जाएगा, जैसे अबू बकर सिद्दीक है। तो इसलिए जो इतराज़ात करने वाले हैं वो याद रखें, जो तनकीदी मजाज के हैं वो आपके कभी नहीं होंगे, ये तनकीदी मजाज के हैं। और अल्लाह उनके लिए खुद कह रहा है, आगे क्या जुमला, तनकीद जब भी अल्लाह वालों पे, दीन वालों पे, पाकीज़ा हस्तियों पे की जाए तो पहले सोच लें कि कहीं आपके भी दिल पे कुफल तो नहीं लगा हुआ। क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा, कुल मेरे पैगंबर आप इनसे कहिए इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, बेशक अल्लाह वो है जिसको चाहे गुमराह कर दे। यानी तनकीद करने वाला गुमराह है नबियों पे, सहाबा पे, औलिया पे, अल्लाह की पाकीज़ा हस्तियों पे। जो तनकीद करता है वो दर हकीकत क्या है, गुमराह है वो। अच्छा, अब अगला दूसरा दर्जा बयान किया दूसरे तबके का, व यहदी इलैहि मन अनाब। वरना कुरान पाक में कई जगह तो लफ्ज़ दूसरा इस्तेमाल किया है, इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा व यहदी मन यशा। अल्लाह ये जुमला अक्सर बोलते हैं कुरान पाक में, आप देखें। लेकिन यहाँ तो अल्लाह की तरतीब ही चेंज हो गई। अल्लाह ने क्या कहा, व यहदी इलैहि मन अनाब, और जिसको चाहे हदायत देता है, इलैहि मन अनाब, जो उसकी तरफ रुजू करता है। जैसे आप रुजू करके करीब हुए ना, आप समझे बात, रुजू करने वाला, एक कदम उठाने वाला, थोड़ा सा सरकने वाला। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ़ लाए, फ़ज़ाइल अमाल लिखी है, 6 बर-ए-आज़म के शेखुल हदीस थे। तो एक छोटी सी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए, रस्ते में थे तो वहाँ दरसे कुरान हो रहा था। तो अब 6 बर-ए-आज़म का शेखुल हदीस, जिनकी किताबें अरब व अजम में मकबूल हैं, जो आज भी मदीना मुनव्वरा में मदफून है, रोज़ा रसूल के सामने अल्लाह ने कब्र की जगह भी दी, तो एकदम जाके दरसे कुरान में बैठे थोड़ी देर और फिर उठ के 10 मिनट के बाद चले गए। शागिर्दों से कहा कि जब भी कुरान बयान हो रहा हो तो वहाँ चंद लम्हों के लिए भी बैठो। यहदी इलैहि मन अनाब, ये अपनी रजू अल्लाह की तरफ करने की अलामत है कि अल्लाह को बंदा कहता है हाँ मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की। अब ये तर्जमा इसका गौर करें। अब इसका मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि आप हमेशा जाकिर कैसे बन सकते हैं। यहदी इलैहि मन अनाब, ये जुमला आपने याद रखना है। आगे अल्लाह ताला ने इसके साथ जो जोड़ा, यहदी इलैहि मन अनाब क्या कि अल्लाह ने
کہ جو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اناب ہے، جو رجوع کرتا ہے۔ اب رجوع کون کرتا ہے؟ رجوع والے کی نشانی خود اللہ نے بیان کی۔ کوئی بندہ کہے جی رجوع والا تہجد والا ہے، رجوع والا حج والا ہے، رجوع والا جو ہے وہ عمرہ کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا جو ہے وہ کون، ہر عبادت کو الگ الگ بیان کریں کا نہیں۔ اللہ نے کہا الذین، آگے ذکر کو شروع کر دیا اللہ نے، یعنی رجوع کرنے والا وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ کا۔ تو اللہ نے کہا الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، اور ان کے دل سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، بذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرے۔ یعنی دل جو ہے، اگر ایمان لے آئے ہو، ایک بندہ کہتا ہے جی میں کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا، لیکن میرا دل جو ہے پریشان ہے۔ ایک کافر مسلمان ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بات، لیکن ہمارے پاس تو مسلمان آ کے کہتے ہیں جی بڑے پریشان ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں پریشان ہیں یا نہیں؟ ہر بندہ پریشان ہے۔ اب ہماری پریشانی کیسے ختم ہو؟ خفقان ہے، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ پیسہ جیب بھرا ہوا ہے، بینک بھرا ہوا ہے، لیکن پریشان ہے، گاڑیاں اعلیٰ ہیں، گھر اعلیٰ ہیں، لیکن پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اب یہ پیسے والا سکون تلاش کرتا ہے نائٹ کلب میں، ڈانسنگ کلب میں، شراب میں، گانے میں، جوئے میں، دوستوں کی محفلوں میں، آوارگی میں۔ کوئی کہتا ہے جی فلم دیکھ لو، کوئی کہتا ہے ڈرامہ دیکھ لو، کوئی کہتا ہے گیمیں کھیل لو، یعنی ہر جگہ سکون کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور دلوں کا سکون چاہتے ہیں تو ان کو دلوں کا سکون ملے گا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں۔ پھر اللہ نے 2 بار یہ بات کہی، ایک بات کر لیتا تو کافی تھا۔ اللہ نے کہا یاد رکھو، الا یاد رکھو اس بات کو، بذکر اللہ، اللہ کا جو ذکر ہے، تطمئن القلوب، وہی دلوں کو سکون دیتا ہے اور کوئی چیز نہیں دیتی۔ آپ دنیا پوری میں پڑ جائیں سکون نہیں ملے گا۔ آج خودکشیاں جاپان میں قانونی حیثیت ہے، آج یورپ امریکہ میں خودکشیاں کرنے کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ دنیا کفر کہتی ہے خودکشی کرنے کے لیے آپ آن لائن جو ہے بکنگ کرائیں، اس کے لیے سلیکٹ کریں کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے، بجلی کا کرنٹ کے ذریعے، دریا میں کود کے، یا آپ نے چھت سے چھلانگ مارنی ہے، آپ نے جو ہے اپنے آپ کو گولی مارنی ہے، زہر کھانا ہے، آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں، اور وہ قانونی طور پہ خودکشی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سکون نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اور کلمہ پڑھنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، قرآن والا، وہ بھی خودکشی کر رہا ہے۔ بہت بڑا بزنس مین آیا یہاں اپنے فیملی کو لے کر، جی دعا کرائیں میرا بیٹا فوت ہو۔ میں دعا کرانی شروع کر دی، یا پنڈی کا بہت بڑا نام ہے، تو مجھے بعد میں دعا کر کے ہٹے تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ تو خودکشی کی تھی اس کے بیٹے نے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے ہم؟ خودکشی کرنا ابدی جہنم ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اب کیوں کر رہے ہیں؟ کہ دلوں کو سکون نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا الا بذکر اللہ، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اب جو ذکر ہی نہیں کرے گا تو اس کو دلوں کا سکون کیسے ملے گا؟ تو ذکر یہ نہیں ہے کہ تسبیح پکڑ کے پھر ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں، یا واک بھی کر رہے ہیں، چہل قدمی بھی کر رہے ہیں، گپے بھی لگا رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، زبان پہ سبحان اللہ، یہ اللہ سے دھوکہ ہے، اور ایسا بندہ پریشان ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ میں نے کہا تم چلتے پھرتے ذکر کرتے ہوگے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا اس لیے ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم بے توجہی سے یاد کرو گے تو اللہ کیسے یاد کرے گا؟ اللہ کو آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ پھر 10 بار کہیں، 100 بار نہ کہیں، لیکن 10 بہت ہے۔ تو اب یہاں یہ پتہ چلا آخری بات، جو دلوں کا سکون کس میں ہے؟ ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ ذکر ہے۔ آپ کھانا کھا کے الحمدللہ پڑھتے ہیں، ذکر ہے۔ اللہم بسمک اموت واحیا پڑھتے ہیں، ذکر ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا اٹھ کے پڑھتے ہیں، ذکر ہے۔ کپڑا پہنتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، ذکر ہے۔ آپ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ممنوع نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے صحیح ذکر جو روٹین کا کرنا ہے تو وہ بیٹھ کے کریں، آرام سے، سکون سے اللہ کو یاد کریں، توجہ سے، چلتے پھرتے بھی توجہ سے کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن کوشش کریں اللہ کو بیٹھ کے یکسوئی سے یاد کریں۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ موت تک ذاکر رہیں، موت تک اللہ آپ کو جو ہے، پھر جو ذکر آپ نے کیا اس کا فیض آپ کو ملے۔ ایک بندہ، مولانا روم نے مثنوی کے اندر لکھا، ایک بندہ اللہ اللہ کرتا تھا تو اس کے پاس شیطان انسانی شکل میں آیا، اسے کہا بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ اللہ۔ کہا تیرا تو اللہ قبول ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اللہ نے کوئی جواب دیا؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ تو تم کہتے ہو کہ بت نہیں سنتے، اللہ تو سنتا ہے۔
تو پھر اللہ جواب دیتا نا، خواب میں دے دیتا چلو، تو اللہ نے تجھے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے تیرا قبول ہی نہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، روتا رہا کہ یہ تو میں نے 40-50 سال اللہ اللہ کیا۔ تو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا ایک بار اللہ کہہ کے دوبارہ توفیق ملنا پچھلے کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ملنا پچھلی نماز کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایک جمعے کے بعد دوسرے جمعہ، ایک عید کے بعد دوسری عید، ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، ایک ذکر کے بعد دوسرے ذکر کی توفیق ملنا پچھلے کی قبولیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کو قبولیت مل جائے، دوبارہ توفیق مل جائے، اس کے لیے جب بھی ذکر کریں، چاہے تھوڑا کریں چاہے زیادہ کریں، اس کے آخر میں ایک بار یہ آیت کا حصہ پڑھا کریں۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 27 سورہ رعد، اس کا یہ حصہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ آخر میں یہ کہہ کے دعا کر لیا کریں یا چھوڑ دیا کریں، جب بھی ذکر کریں اس کے آخر میں کہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، بس اتنا جو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور آپ نے گویا کہ کہا یا اللہ میں رجوع کرنے والا ہوں، اور اللہ توفیق دوبارہ دے گا۔ کوئی بھی نیک کام کریں اس کے بعد یہ پڑھ لیں، اللہ دوبارہ توفیق دے گا۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ اس میں، اور ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بار بار ذکر کی توفیق اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔